صاف ستھرے کپڑے پاک ہیں یا نہیں ہیں یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ میں جو کپڑے پہن کر جو نماز پڑھ رہا ہوں اگر میرے کپڑے ہی پاک نہیں ہیں تو میری نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ مذاکرہ خواتین کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ ہم نے بڑے ٹب کے اندر پانی بھرا، اب اس پانی کے اندر جو ہی ہم نے ایک کپڑا اس پانی کے اندر ڈالا تو وہ سارے کا سارا ٹب کا پانی جو ہے وہ استعمال شدہ ہو گیا، وہ مستعمل ہو گیا۔ امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بینوا بلغوا یسروا بشروا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو 7 نماز کی شرائط ہیں۔ نماز کی شرائط میں سے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے جسم کا پاک ہونا۔ جیسے ہم نے ابھی تک جو اس سلسلے میں جو ہم نے سیکھا ہے وہ ہم نے اپنے جسم کو پاک کیا۔ اب جسم کو پاک کرنے کے لیے اگر چھوٹی ناپاکی ہے تو وضو کریں گے تو جسم پاک ہو جائے گا، اور اگر بڑی ناپاکی ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں غسل کرنا ضروری ہے۔ تو وضو کرنے کا طریقہ بھی ہم نے سیکھ لیا اور غسل کرنے کا بھی طریقہ سیکھ لیا، یعنی ہم نے اپنے جسم کو پاک کرنے کا طریقہ سیکھ لیا۔ تو نماز کی جو 7 شرائط ہیں ان میں سب سے پہلے ہے جسم کا پاک کرنا۔ نماز کی جو شرائط ہیں ان میں دوسرے نمبر پر ہے لباس کا پاک ہونا۔ جو ہم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ کپڑے بھی ہمارے پاک ہونے چاہیے۔ بس اوقات انسان کے کپڑے بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں لیکن وہ صاف ستھرے کپڑے پاک ہیں یا نہیں ہیں یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ اس پر صرف تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں کہ لباس کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، کہ گھروں کے اندر ظاہری بات ہے ہماری خواتین، ہماری خاتون خانہ، ہماری وائف، بیوی یا چھوٹے بچے ہیں تو ان کی والدہ وغیرہ گھروں کے اندر کپڑے دھوتی ہیں۔ تو یہ مذاکرہ خواتین کے ساتھ کرنا ضروری ہے، اپنی اہلیہ کے ساتھ یہ بات ان تک پہنچانی ضروری ہے کہ ان کو معلوم ہو کہ کپڑے کس طرح سے پاک کرتے ہیں۔ عموماً گھروں کے اندر جو کپڑے دھوئے جاتے ہیں کیا وہ پاک ہیں یا نہیں؟ دیکھیں میں جو کپڑے پہن کر جو نماز پڑھ رہا ہوں اگر میرے کپڑے ہی پاک نہیں ہیں تو میری نماز نہیں ہوگی، اس لیے یہ بہت اہم بات ہے۔ لہٰذا ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر ہماری خواتین اس بات کا اہتمام کر رہی ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے کپڑے کو پاک کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی۔ کپڑا پاک ہوتا ہے احادیث کی روشنی میں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کپڑے کو 3 دفعہ تازے علیحدہ 3 دفعہ پانی سے، تازے پانی سے، تازے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ نئے پانی سے، جب کپڑے کو 3 دفعہ بھگو کر نچوڑ دیں گے، یعنی آپ نے نیا پانی لیا، اس نئے پانی کے اندر آپ نے وہ کپڑا ڈپ کیا، ڈبویا، نکالا، اس کو نچوڑا، اور پھر دوبارہ سے نئے سرے سے نیا پانی لیا، اس کپڑے کو اس نئے پانی کے اندر ڈبویا اور اس کو نچوڑ دیا۔ تیسری دفعہ پھر آپ نے ایسا ہی کرنا ہے کہ نیا پانی لینا ہے اور اس نئے پانی کے اندر کپڑا ڈپ کرنا ہے، بھگونا ہے اور اس کو نچوڑنا ہے، تو یہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اس میں ایک اور بات بھی زیر غور ہے کہ فرمایا کہ تیسری دفعہ اگر اپنی طاقت کے بھرپور نہیں نچوڑے گی یا نہیں نچوڑے گا تو کپڑا پاک نہیں ہوگا، یعنی تیسری دفعہ جب ہم نے اس کو نچوڑنا ہے تو جسم کی بھرپور طاقت، مکمل طاقت کے ساتھ ہم نے اس کپڑے کو نچوڑنا ہے، تب جا کے وہ کپڑا پاک ہوگا۔ اب اس کا آسان ترین جو حل ہے یعنی کپڑے پاک کرنے کے لیے آج کل جو آٹومیٹک مشینز آ رہی ہیں، واشنگ مشین، وہ سب سے بہترین حل ہے اس کا کہ اس کو مینولی جو ہے وہ سیٹ کر دیا جاتا ہے کہ وہ ہر دفعہ نیا پانی لیتی ہے اور وہ ہر دفعہ کپڑے کو ڈرائی کرتی ہے، مکمل پوری طاقت کے ساتھ وہ کپڑے کو نچوڑتی ہے، دوسری دفعہ پھر وہ نیا پانی لیتی ہے اور تیسری دفعہ پھر وہ نیا پانی لیتی ہے۔ اب اس بات کے اندر ایک اور بات بھی سمجھنے والی ہے کپڑے کے پاک کرنے کے حوالے سے کہ جو ہمارے گھروں کے اندر جو خواتین ہماری جو غلطی کرتی ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ گھر کے اندر وہ بڑا ٹپ ہوتا ہے اور اس ٹپ کے اندر پانی جمع کیا جاتا ہے اور اس پانی میں جب پانی جمع ہو جاتا ہے تو اس کے اندر کپڑے بھگو کر جو ہے وہ نچوڑ لیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے بڑے ٹپ کے اندر پانی بھرا، اب اس پانی کے اندر جو ہی ہم نے ایک کپڑا اس پانی کے اندر ڈالا تو وہ سارے کا سارا ٹپ کا پانی جو ہے وہ استعمال شدہ ہو گیا، وہ مستعمل ہو گیا۔ اب جو ایک کپڑا ہم نے اس کے اندر ڈالا تھا وہ تو کپڑا صاف ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد ہم جتنے کپڑے اس کے اندر ڈالیں گے وہ سارے کے سارے استعمال شدہ پانی کے اندر ہم کپڑے ڈال رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ کپڑے پاک نہیں ہوں گے۔ اس لیے اس طرح اگر ہم گھر کے اندر بڑے برتن کے اندر کپڑے دھو رہے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ سارے کپڑے پہلے ٹپ کے اندر رکھیں، پھر اس کے اوپر ہم نل کھول دیں، ٹوٹی کھول دیں اور ان کے اندر پانی آتا رہے۔ یا اگر ہم نے ٹپ بھر دیا پانی کا تو ایک ایک کپڑا کر کے ہم اس کے اندر نہ ڈالیں بلکہ سارے کپڑے فوراً ہم اس ٹپ کے اندر ڈال دیں اور پھر ایک ایک کپڑا نکال کے اس کو نچوڑتے جائیں۔ تو اس طرح 3 دفعہ پانی کرنے سے، 3 نئے پانی کرنے سے وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں یہ بات جو میں نے کپڑوں کے پاک کرنے کے اعتبار سے آپ کو سمجھائی ہے، امید کرتا ہوں کہ سمجھ آ چکی ہوگی۔ تو نماز کی شرائط